الحمد لله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ بقرہ کا جی ہم اب آج آغاز کریں گے انشاءاللہ العزیز. کل ہم نے جو پچھلی نشست تھی اس میں ہم نے اس کے تو اسٹرکچر کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ کون سے مضامین اس کے اندر ہیں. اگر ہم اس کو ترجمہ کریں تو بنیادی باتیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں وہ اس کا ایک مختصر سے تذکرہ تھا. تفاصیل تو بہت ہزار سے بات ہے لیکن یہ کہ ایک تذکیری پہلو سے وہ بات ہم رکھی تھی. میں ادا کر دوں کہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے وہ ہے قرآن کا مطلوب انسان. یعنی قرآن کیسے انسان جو ہے وہ اس کو مطلوب ہے. یہ معذرت. اس کی جو پہلی جو ہم نے سورہ مبارکہ جس کا مطالعہ کیا وہ سورہ فاتحہ تھی، جس کی عظمت اور جس کی اہمیت خود اپنے وجود میں قرآن کی رکھتی ہے. اور ہم نے یہ جانا کہ ایک انسان جو اس کائنات میں پیدا ہوتا ہے اور وہ سلیم الفطرت انسان اور سلیم العقل انسان ہے تو اس کے اندر یہ از خود چیز پیدا ہونی چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانے اپنی تخلیق کے بارے میں، اپنی کائنات، اپنے وجود کے بارے میں، اور وہ اپنے انجام کے بارے میں یہ جان سکے. تو اگر ایک سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان جو ہے وہ اس کائنات پہ غور و فکر کرتا ہے تو جن بنیادی حقائق پر وہ پہنچتا ہے ان بنیادی حقائق ہی کی نمائندگی و ترجمانی ہے جس کو سورہ فاتحہ میں ہم نے دیکھا ہوئی. اور اس کا جو آخری تین آیات تھیں وہ دعا پر مشتمل تھیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب یہ اہدنا جو ہے یہ ظاہر سی بات ہے کہ اس نے ایک اللہ سے اپنی رہنمائی کے لیے ایک گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے راستہ دکھا سیدھا. اب پورا قرآن جو اس کے بعد آ رہا ہے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک، یہ اصل میں اس اہدنا کا جواب ہے جو ہم نے اس حدیث قدسی میں بھی دیکھا. اس میں سورہ بقرہ کی یہ جو ابتدائی دو رکوع ہیں جس کا جو ہم نے کل انالائز بھی کیا تھا، اس میں اگر ہم غور کریں تو یہاں پر جو ہے سورہ بقرہ کے مضامین کا جو ہم تجزیہ کر رہے تھے اس میں جو یہ ابتدائی دو رکوع یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ویسے تو پوری سورہ مبارکہ ہی اپنے وجود میں ضربہ ثنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ایک بات یہ ارشاد فرمائی. لیکن یہ سورہ بقرہ کے جو ابتدائی رکوع ہیں وہ خاص طور پر اس اہمیت کے حامل ہیں کہ ہم اس کا مطالعہ کریں اور اس میں جانیں کہ کس کس قسم کے لوگ ہیں جو اس قرآن کی دی ہوئی ہدایت سے فیضیاب ہو سکتے ہیں، وہ فلاح کے راستے پہ جا سکتے ہیں. جو ہدایت مانگی گئی تھی اس سے کیسے وہ ہدایت ان کو نصیب ہوگی، اور وہ کون لوگ ہیں جو محروم رہ جائیں گے اس سے. یہ ہم اس کا ابھی پہلے ایک اعادہ کریں گے تو ایک رواں ترجمے کے ساتھ پھر اس کا تجزیہ کریں گے کہ اس میں وہ لوگ ویسے بات ہے. اس میں تدبر کا تو موقع نہیں ہے کیونکہ لفظ کو لے کر ہم اس کی جزیات میں جائیں، لیکن موٹی موٹی باتیں انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. کل جو ہم نے نشست کی تھی اس کے اندر ہم نے اس سورہ بقرہ کے مضامین کا تجزیہ کیا تھا کہ اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو دو برابر برابر حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ہے جی 40 اس کے رکوع ہیں. تو پہلے حصے میں ہم نے اس کے 18 رکوع رکھے تھے اور پھر دوسرے حصے میں ہم نے اس کے 22 رکوع رکھے. پھر ہم نے 18 رکوعوں کی تقسیم 22 رکوع پھر ہم نے بھی چھوڑ دی کیونکہ ہمارا بھی موضوع بحث وہ نہیں ہے. جب ہم ترجمہ قرآن کا یہ سلسلہ آگے چلائیں گے تو انشاءاللہ اس کو پھر کنسیڈر کریں گے. لیکن یہ کہ جو ہمارے 18 رکوع ہیں ان 18 رکوع میں سے بھی 4 رکوع پہلے، پھر 10 رکوع اور پھر 4 رکوع. اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ بات جانی تھی کہ یہ جو 4 رکوع جو ابتدائی ہیں سمجھیے تمہیدی نوعیت کے بڑے اہم ہیں. ان میں سے جو 2 رکوع ہیں سب سے پہلے ہم اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ العزیز. وہ یہاں پر ہیں. اس میں سے یہ ابتدائی یہ ابھی 7 آیت انشاءاللہ آپ دیکھیں کوشش کریں گے کہ اس کا مطالعہ کر سکیں آج تو ہماری نشست میں ہو جائے. تو اس کا ہم آغاز کرتے ہیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اس کی پہلی آیت ہے الف لام میم. یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور قطع کہتے ہیں کٹے ہوئے کو، یعنی کہ اس کو ہم الف لام اور میم الگ الگ کر کے ہی پڑھیں گے اس لیے قطع.
اس کو ملا کر نہیں پڑھتے، علم نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح پڑھیں گے۔ اچھا جی، اس میں یہ اس کی جو سب سے پہلی بات کہ اس کے حتمی اور یقینی معنی کسی کو نہیں معلوم۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ہدایت دی جا رہی ہے اور ہدایت گائیڈ لائن دی جا رہی ہے، اس کا پہلا ہی لفظ جو ہے وہ نہیں معلوم، تو اس میں جو جو اعتراض جو اٹھایا جاتا ہے اس کا سادہ اور بڑا ہی سیدھا سا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الفاظ جو آئے ہیں، یہ قرآن، پورے قرآن میں 114 صورتیں، 29 صورتوں کے شروع میں آئے، 29 صورتوں۔ تو اب اس ایک لفظ سے پورا قرآن irrelevant نہیں ہو جاتا، اور یقیناً جہاں قرآن مجید پہ بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا تو یہ چیز بعد میں تعامل سمجھ میں آ سکتی ہے اور بڑے سادہ طریقے سے سمجھ میں آ سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں بھی تنقید ہوئی ہو یا موجود ہے۔ ہمیں اندازہ یہی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں ملتی، نہ صرف میں بھی اور اس میں بھی، کہ ان الفاظ پر کوئی تنقید کی گئی ہو قرآن مجید کے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ بڑے معروف الفاظ تھے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ ان کو جو ہے وہ ان کی تشریح کی جائے۔ جیسے پورے قرآن میں آپ دیکھیں کوئی ایک ایک لفظ، علی کا لفظ، الکتاب، اللہ علیہ، کہیں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ اس کی تشریح کی گئی ہے۔ تو اس کے کیونکہ ایک ایک لفظ کو مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بیٹھ کے سمجھایا، یا صحابہ نے اس کے لفظ پر جو ہے وہ تحقیق کر کے لکھا ہوگا جی یہاں پہ کتاب کا مفہوم کیا ہے اور ذالک کا کیا مفہوم ہے۔ اسی طرح الف لام میم کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو یہ پہلے تو یہ بات جان لیجیے کہ اس کی حتمی اور یقین، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی قول یا کوئی بات ایسی مروی نہیں تھی جس کو سمجھا جا سکے۔ اچھا، اب کیا یہ irrelevant ہو جائے گا قرآن؟ تو ہرگز نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ 29 صورتوں میں یہ آیا ہے۔ آغاز میں اس سے پہلے جو ہے یہ اس سے 29 الفاظ سے تو پورا قرآن نہیں irrelevant ہو سکتا۔ تو بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بڑی حکمتیں ہیں، اس میں بڑا اچھا، اگر آپ لوگ اس کی ان حروف مقطعات کی ڈیپ اسٹڈی کرنا چاہیں تو اس پہ بہت کام کیا ہے مولانا امین حسن اصلاحی نے، ان کی جو تدبر قرآن ہے اس کو اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں، اور اس پہ کچھ باتیں جو اگر آپ سمجھنا چاہیں حکمت کے حوالے سے اور قرآن مجید کی طرف رغبت کے حوالے سے، بہت اچھا کام نوان علی بھائی بھی کر رہے ہیں، ان کو بھی آپ سن سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اس کی جو اکیڈیمک اگر بحث آپ نے پڑھنی ہے، غالب علماء نے بھی لکھی ہوئی ہیں، اور خود ہمارے ہاں اس پہ جو اردو میں کام ہوا ہے وہ امین حسن اصلاحی صاحب، جو مولانا ابن فرائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے اس پہ کافی اچھی اس میں کیا۔ ویسے تو وہ تحقیق ساری حمید بن فرائی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، لیکن یہ ان کے شاگرد امین حسن اصلاحی صاحب، انہوں نے اس کو آگے مزید بیان کیا، تو اس کو آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ اس کے بعد آغاز ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ الکتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں پہ دیکھیے ذالک کا اشارہ ہے، اور عربی زبان میں یہ اشارہ بعید کر آتا ہے، اب اس میں کئی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن مجید میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اشارہ جو ہے کسی شے کی عظمت کو بھی دلالت کرتا ہے، یعنی کہ ایک تو وہ کتاب الکتاب جو لوح محفوظ میں ہے، یا وہ کتاب اشارہ ہے کہ جس یہ وہ کتاب ہے جس کے لیے تم ہدایت مانگ رہے تھے، یہ بھی ایک اشارہ ہے، اور ایک ہی کہ ذالک کا عظمت کو بھی دلالت کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اس طرح کے کئی واقعات آپ کو ملیں گے کہ جہاں پر اشارہ جو ہے، حالانکہ اور کسی زبان میں ایسا نہیں ہوتا، عربی زبان میں یہ چیز کسی شے کی عظمت کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ اس کو موقع نہیں ہے کہ وہ دلیل اگر کسی نے بات کرنی ہے تو مجھے وہ انفرادی طور پر ٹیکس انباکس کر دے، تو میں انشاءاللہ اس کو اس چیز کے حوالے سے بات کر لوں گا، یہاں بیٹھا بات کرنے کو لمبی ہو جائے گی۔ اچھا جی، ذالک الکتاب، یہ وہ الکتاب ہے، دی بک، لا ریب، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ لا کے بعد اگر نصب میں آ جائے کوئی اسم، تو وہ اپنی کیٹیگوریکل نفی کے لیے آتا ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، فی ہی اس میں ہے ہدایت، ہدن للمتقین، متقیوں کے لیے۔ یہاں پہ بالکل سادہ سی بات آپ اس کو سمجھ لیجئے، کیونکہ ہمارا موضوع اس وقت جو ہے وہ تدبر قرآن سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اس پہ ایک لفظ پہ غور نہیں کر رہا، صرف ایک سادہ سی بات ہے۔ دعا مانگی گئی تھی وہاں پر الف لام اہدنا الصراط المستقیم، اب یہاں بتا دیا گیا کہ جو اہدی ہے ہدایت، وہ یہ ہے دی قرآن،
قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الکتاب ہے، پھر اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ ہدایت بنا دی گئی ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ پہلی بات یہاں پر آپ دیکھیے سورہ بقرہ میں جو مطلوب انسان کے جو ہونا چاہیے قرآن کے لیے، اس کو تیار اس بندہ عبد کو جو اللہ کو مان چکا، اس کا اعتراف کر چکا، اس سے فریاد کر رہا ہے، اس فریاد کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ایرر فری بک ہے، اور اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یعنی کہ جو تقوی، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کتاب کو تو ہدایت ہونا چاہیے بگڑے تگڑوں کے لیے، اس کو ہدایت ہونا چاہیے تھا کافروں کے لیے، اس کو ہدایت ہونا چاہیے تھا مشرکوں کے لیے، یہ کہہ رہی ہے کہ میں متقین کے لیے ہدایت ہوں، یہ کیسی عجیب بات ہے؟ لیکن اس کا پہلا جواب تو وہی ہے کہ اصل میں یہ جو اہدنا الصراط المستقیم کی جو استدعا ہوئی تھی ایک بندہ مومن کی طرف سے، یا اس سلیم الفطرت یا سلیم العقل انسان کی طرف سے، اس کی اس کے جواب میں یہ بات یہاں پر آ رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی بڑی اہم ہے، ہدایت کیوں اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ متقین کے لیے ہدایت؟ اس لیے کہ ہدایت اسی کو دی جاتی ہے جو اس کا طالب ہو، جو طالب ہی نہیں تو اس کو کیسے ہدایت ملے گی؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سورج تو نکلتا ہے پوری نوع انسانی کے لیے، لیکن اسے دیکھتے کون ہیں؟ جو آنکھیں رکھتے ہیں، اندھوں نے تو کبھی بھی سورج کو نہیں دیکھا۔ تو ہدایت یہ ہے پوری نوع انسانی کے لیے، کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن اس سے فیض یاب وہ ہوں گے جو تڑپ رکھتے ہیں، جو فریاد کرتے ہیں، جو عید نا کی صدا لگاتے ہیں، جو اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ہدایت ملے، ان کے لیے یہ ہدایت۔ اس لیے دیکھیں یہاں پر پہلی آیت، یہ جو دوسری آیت ہے اس کے اندر دیکھیں یہ اصول طے کر دیا گیا کہ ہدایت کا منبع سر چشمہ اگر کوئی ہے تو وہ یہ الکتاب، جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اب یہ ہماری اپنی نالائکی کہہ لیجیے یا ہماری اپنی بدبختی کہہ لیجیے، اگر ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور ہدایت کو دیکھیں گے تو اس سے بڑے ہم سب سے بڑے ظالم ہم لوگ ہیں۔ پہلی بات، اصولی بات جو قرآن مجید نے کی، اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جو میرے آپ کے اور کسی کے بھی اختلاف کو جو ہے وہ ختم کر دینے والا ہے۔ ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، اللہ تعالیٰ نے سے جو ہم نے فریاد کی تھی، اللہ سے مانگی تھی، اللہ نے ہمیں یہ ہدایت دے دی، اس کے بعد بھی ہم کسی اور ہدایت کو ڈھونڈتے ہیں۔ جیسے ہم نے عظمت قرآن میں وہ سورہ واقعہ کے الفاظ تھے، آخری الفاظ بڑے پیارے تھے، افبی ھذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اب بھی تم اس قرآن کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی روگردانی کرو گے، اس کے بارے میں سیریس نہیں ہوگے؟ تو پہلی جو بنیادی بات ہے وہ یہ سمجھ لینے کی ہے بندہ مومن کو، قرآن کا مطلوب انسان جو قرآن بتا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ بنیادی ابتدائی 5 آیت بہت اہم ہے اس حوالے سے، یہ ہمارے بنیادی فنڈامنٹل طے کریں گی آگے کی ایک بندہ مومن کے اصول کیا ہونے چاہیے۔ پہلی بات یہ اصول میں آ جائے کہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اپنے نبی کے ذریعے دی ہے یہ لا ریب ہے، اور یہی اصل میں ہدى للمتقین۔ یقیناً اس کے بعد جتنے بھی علوم اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو پڑھنے کے لیے اس کے بعد آپ کرنا چاہیں پڑھیں، مطالعہ کریں، اس کو دیکھیں، لیکن اصول طے ہوگا تو اسی پر ہوگا، بات ہوگی تو یہی ہوگی۔ جہاں سے اگر کوئی اختلاف ہے، حل ہونا ہے تو یہی سے ہوگا۔ یہ ہے وہ چیز، دی ہدایت، دی گائیڈنس اگر کوئی ہے تو یہ چیز جتنی ازبر ہمارے ذہنوں میں ہو وہی اتنا ہی اچھا ہے، اور اپنے اولادوں کو بتائیں کہ یہ ہے وہ چیز، مانگی تھی دعا مانگی، یہ فطری تقاضا ہے۔ اچھا جی، اب یہ جو ہدایت جن کو ہے وہ ان کی صفات کیا ہیں، وہ کون لوگ ہیں، ان کے اندر وہ کیا بنیادی چیزیں جو ہوں گی؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ یؤمنون مضارع کا صیغہ ہے عربی زبان میں، پاسٹ ٹینس یعنی ماضی اور مضارع۔ اب یہ اس کا انگلش لفظ میں کوئی مظاہرہ نہیں ہے لیکن اس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں شامل، جو منونا وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اور رکھیں گے، دونوں کا ذکر ہے۔ جیسے نعبدو میں نے آپ کو بتایا تھا، الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ غیب کا مطلب جو ہے انسین چیزوں پر، انسین جو ہے جو دکھائی نہ دینے والی، وہ بے سمجھی بھی نہیں ہوتی۔ دیکھیں ایک ہے، یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ بغیر سمجھے بوجھے جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں، نہیں، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب انسین چیزوں پر ایمان رکھنا، اور بغیر سمجھے بوجھے، بغیر جانے کسی چیز پر ایمان رکھنا، اس میں زمین آسمان کا فرق۔ انسین چیزیں ہمیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں اور یہ غیب میں ہم نے کبھی اس کا مشاہدہ نہیں کیا، لیکن ہمیں یقین ہے، ہمیں اس کا علم ہے۔ ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہیں، اور وہ ساتواں جو بر اعظم ہے انٹارکٹیکا،
اس کے اندر جا کے کسی نے جا کے مشاہدہ کیا ہو یا دیکھا ہو، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایک بر اعظم ہے اور اس کی جو بھی پراپرٹیز ہمیں سننے میں آئی ہم نے یقین کر دیا، کیوں؟ ایک ریسورسز علم کی وجہ سے۔ اسی طرح وہی بھی ایک بہت بڑا، ہمارے جو نالج کے ریسورسز ہیں ان میں ایک وہی بہت بڑا ریسورسز، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اس نالج کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور کوئی ایک صرف ہم مسلمان ہی نہیں ہے جو اس کو ماننے والے ہیں، ایک بہت بڑی جماعت جو ہے وہ اس ریویل نالج کے اوپر جو ہے یقین رکھتی ہے۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک علم ہے، اسی کی بنیاد پر وہ غیب کی باتیں جو انسان جانتا ہے۔ پھر جو چیزیں ہمارے مشاہدے میں بھی اگر جو ہیں ان کی بھی بہت سی حقیقت ہم نہیں جانتے، لیکن سادہ سی چیز ہے، سادہ سی بات ہے کہ نیند جو ہے ایک ایسی چیز ہے جس کا ہم سب کو مشاہدہ ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی اس کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم۔ ہم اس پہ یقین کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ جی یہ ہمیں آتی ہے، لیکن انسان کے دماغ میں وہ کون سا سوئچ ہے جو آف ہوتا ہے اور انسان جو ہے وہ سو جاتا ہے، اور آن ہوتا ہے اور وہ جاگ جاتا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک جان نام کی کوئی چیز ہے، جو نکل جائے تو انسان ڈیڈ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اور وہ اندر رہے تو وہ زندہ رہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جان۔ نہ ہم نے کبھی اس کو دیکھا اور نہ ہم اس کا مشاہدہ کیا، بس وہ نکلتی ہے، لیکن ہمیں یقین ہے اس کی کوئی، ہمیں کیا چیز ہے وہ جو نکل جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ یہ چیزیں بے شمار ہیں، یہ ان سین چیزیں۔ فرشتہ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن سینکڑوں انبیاء آئے اور سینکڑوں رسولوں نے آ کے بتایا کہ جی ہاں فرشتہ آیا اور اس نے یہ باتیں بتائی، قرآن مجید میں بتایا، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس کی ایک شخصیت ہے، وہ آج سے نہیں ہے، جب سے انسان اس دنیا میں آیا اس وقت سے ہے۔ بہرحال تو یہاں پہ یہ بات، پہلی بات یہ ہے کہ وہ یقین ایمان رکھتے ہیں بالغیب، غیب کی جسم، اور اس غیب کا سب سے بڑا غیب کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں سے اس کو جان دیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک کرسی بنانے والا جو ہے وہ، اس کی کرسی آپ کے سامنے پڑی ہو تو اس کی کرسی بتا رہی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی جب موجود ہے، لیکن وہ موجود آپ کے سامنے، وہ غیب میں ہے، لیکن آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن آپ کو اس کی نہ شکل کا پتہ نہ صورت کا پتہ، لیکن آپ اس کی اس کاریگری، اس ٹیبل کو کہہ لیجیے، کرسی کو کہہ لیجیے جو اس نے اپنی تراشی ہے، اس کاریگری سے آپ اس کے کچھ اندازہ کرتے ہیں کہ وہ کیا شخصیت ہوگا، کیا کمال کا کاریگر ہے، کتنے حسین طریقے سے اس نے اس لکڑی کو جو ہے وہ ڈھال دیا ہے ایک کرسی کے اندر، تو آپ اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ پوری کائنات جو ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کائنات کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اتنے یہ درخت، یہ پھل، یہ سمندر، یہ پانی، ان کی جو بے شمار نعمتیں اللہ کی دنیا کے اندر ہیں، یہ تحقیقت اس کی عظمت، اس کی شخصیت کا اعلیٰ اعتراف کرنے پر انسان کو مجبور کر دیتی ہے۔ تو غیب بے سمجھا نہیں، انسان لا علمی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ علم کی بہت وہ قسم ہے جس کو انسان غیب میں جانتے ہوئے بھی یقین کرتا ہے، اور وہ یہ اس لیے کہ وہ شواہد اس کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب دوسری چیز کیا ہے ان کے اندر کہ جب وہ یہ چیزیں کرتے ہیں تو اس میں پہلی بات جو ہے وہ یؤمنون بالغیب، جنت نہیں دیکھی، لیکن ظاہر سی بات ہے جب محاسبے کا تصور، وہی مالک یوم الدین کا تصور جب ہوگا تو یقیناً پھر وہ جنت اور جہنم ہوگی، تو وہ اب دیکھی نہیں ہے، لیکن انسان اس کو علمی طور پر سمجھ لیتا ہے کہ یہ ہو کر رہے گی، علمی طور پہ جان لیتا ہے، ہم نے دیکھا بھی تھا، اس کو سمجھا بھی تھا۔ تو یؤمنون بالغیب، اب دیکھیے وہ یقیمون الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو۔ اب یہ نماز جو ہے یہ کہاں سے آئی؟ وہی ایاک نعبد، وہ جو جذبہ شکر انسان کے اندر عمدہ ہے اس کی اب ایک شکل ہے وہ نماز، جو دے دی گئی تمام انبیاء سے چلی آ رہی ہے، وہ اس کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ کے شکر کا بہترین اگر اظہار ہے تو وہ نماز کے اندر ہے، اس کے اندر یہی سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تو وہ قائم رکھتے ہیں اب نماز کو مسلسل، یعنی کیا مطلب؟ اپنا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ استوار رکھتے ہیں، اور اس کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ یہ انسان اور بندے کے درمیان اس میں کوئی حجاب نہیں رہتا، وہ ہم نے دیکھ بھی لیا۔
تو دوسری بات یہ پہلی بدعت ہدایت کو پکڑو، ہدایت جو ہے وہ ہے لا ریب، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہدی للمتقین، اور یہ متقین کی ہدایت ہے۔ دوسری بات یہاں بیان کر دی گئی کہ ایمان رکھو غیب، غیب پر جو غیب کی باتیں۔ پھر تیسری بات یہاں بیان کر دی گئی نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ جو قرآن کے مطلوب انسان کی یہ سیڑھیاں ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں، بنیاد بنائی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، وہ مما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے دیا اس سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ انفاق کا لفظ دیکھیے، انسان جو روٹی روزی کماتا ہے اس سے خرچ ہی کرتا ہے، یہاں پہ تو یہ لفظ کہنا کہ خرچ کرنا، اس میں خرچ کرنے سے مراد وہ خرچ نہیں کرنا جو ہم روٹین میں کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے جو روز دیا وہ انفاق کرتے ہیں، جو لوگ محروم رہ گئے ان کو دیتے ہیں۔ یہ پھر آپ دیکھیے گا جو قرآن مجید آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، ان میں سے ایک ایک چیز قرآن مجید بڑی واضح طور پر جو ہے نا اس حوالے سے جو ہے وہ اس کو بریف کرتا چلا جائے گا۔ ہدایت لا ریب، اس پر کون لوگ آگے جو ہے اب آئے گا کہ شک کرتے ہیں، کیا اعتراض اٹھاتے ہیں، اور جنہوں نے اس سے روگردانی کی، جنہوں نے اس کو سیریس نہیں لیا، یا جنہوں نے اس کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی اللہ کی دی، ان کے ساتھ انجام کیا ہوا، یہ سب ہم آگے پڑھیں گے۔ اسی طرح جو ایمان بالغیب پر ایمان نہیں لائے، جنہوں نے اس کا مذاق اڑایا، اللہ کے آخرت کے حوالے سے انہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، ان کا انجام کیا ہوگا وہ قرآن مجید آگے بیان کرتا چلا جائے گا۔ آپ دیکھیے پورا قرآن انہی 5 آیت میں بیان کیے گئے بندہ مومن اور متقین کی صفات کے اوپر جو ہے بیس کر رہا ہوں۔ یہ بنیادی چیز یہ ہے اصل میں، وہ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے قرآن کی جو ترتیب ہے، میں عرض کر رہا تھا، یہ ایسے ہی نہیں ہے، الٹ اپ نہیں ہے، یہ موجودہ جو ترتیب ہے یہ تربیت بھی ہے انسان کی۔ یہاں دیکھیے یہاں پر آیا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو رزق ہم نے دیا، تمہاری کوئی قابلیت نہیں ہے، تمہاری کوئی اس کے اندر ایسے نہیں، ہم نے دیا۔ کیونکہ اگر آپ انسان غور کریں تو ان سے زیادہ بڑے بڑے قابل لوگ دنیا میں بیٹھے ہیں، اسی کو کیوں مل رہا ہے رزق؟ تو جو رزق ہم نے دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، جو محروم رہ گئے یہ آزمائشوں سے وہ اللہ کے راہ میں انفاق کرتے ہیں، تمہارا ہے ہی نہیں۔ انسان کی بڑا آگے چل کے پھر دیکھیے اسی انفاق کو قرآن کیسے بیان کرے گا، بلکہ سورہ بقرہ کے تو 4 رکوع مسلسل ہے آگے بالکل اختتام پہ، جو اسی انفاق کے اوپر بیس کرتے ہیں کہ تمہارے اس، کیونکہ انسان جب اس کائنات میں رہتا ہے تو اس کی جو شخصیت ہے قرآن مجید اس کو بلڈ کرتا ہے اس بنیاد پر کہ تمہارا جو ہے معاملہ، تمہاری جو زندگی ہے وہ آخرت اورینٹڈ ہونی چاہیے، جسے ہم کہتے ہیں آخرت رخی ہونی چاہیے۔ تو وہ اگر فوکس ہے تو پھر انسان اپنی ڈیزائر اس دنیا میں پوری نہیں کرتا، خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگتا، وہ پھر اپنی ڈیزائرز کو، اپنی خواہشات پہ صبر کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں دیتا ہے کہ میں اس کو جنت میں حاصل کروں گا۔ یہ ہے بنیادی چیز، یہ ہے بنیاد، اس لیے نبی اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ حرام کا فتح نہیں، آپ پوری کیجیے، یہ ٹیسٹ ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو رزق ہم نے تمہیں دیا، انہیں دیا، ينفقون، یہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ بات آ گئی۔ اب دیکھیے یعنی کہ پہلے ہدایت کو ہدایت، پھر غیب پر ایمان، پھر نماز، اور پھر انفاق، 4 باتیں، 5ویں بات والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس بات پر بھی اے نبی جو ہم نے آپ کر دیا، یعنی کہ اس قرآن پر، یہ اللہ ہی کی طرف سے آیا، اللہ ہی کا نبی لے کر آیا، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو اس سے پہلے آیا، یعنی کہ جو اس سے پہلے آتا رہا وہ بھی اللہ کے نبی دیتے رہے۔ یہ اس میں بڑا لطیف اشارہ ان لوگوں کے لیے ہے جو محمد پر نازل ہوئی ہوئی کتاب پر ایمان لانے کو تیار نہیں، وہ صرف اس کو مان رہے ہیں جو ان کی ہے، چاہے وہ نصارہ ہوں چاہے وہ یہودی ہوں۔ تو یہ ایک طرف لطیف اشارہ یہ ہے کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جو اس پر بھی ایمان لایا ہوا ہے جو اس کے نبی نے اس کو دیا، اور اس سے پہلے کی جو بھی چیزیں نازل ہوئی ہیں، چاہے وہ تورات ہے چاہے وہ انجیل، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ وہ اس پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ یہ بنیادی باتیں 2 اور اس میں ایڈ آ گئی۔ اور آخری چیز کیا ہے دیکھیے، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر یہی لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ ایقان دیکھیے پہلے آ رہا تھا یؤمنون بالغیب، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، یؤمنون، لیکن جب آخرت کی بات آئی تو یہاں پہ یوقنون آ گیا، بس بڑا اہم ہے۔ وہاں پہ مالک یوم الدین کے اندر وہ اشارہ تھا، اب یہاں پر اسی کو یہاں پہ بات کر دی کہ ان کا یقین ہوتا ہے آخرت پر، صرف ایمان نہیں بلکہ یقین کی کیفیت، ایسے بالکل جیسے اگر
رات کا وقت اور میں کہہ دوں جی سورج نکلا ہوا ہے تو آپ میں سے کوئی یقین نہیں کرے گا. تو یہ ایک حدیث یعنی کہ ازہر من الشمس حقیقت کے طور پر انسان کا ہے یقین. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہی وہ بنیادی ایمان اور ایقان ہے جو انسان کے عمل کو سیدھا رکھ سکتا ہے. کیونکہ ایک انسان جو ہے وہ آخرت کے معاملے میں اگر حساس ہے تو اس کا ہر قدم جب اٹھے گا تو وہ اس کو پہلے سوچے گا کہ کیا یہ میرے آخرت کے لیے جو ہے یہ فائدے مند ہے کہ نہیں. نہیں تو اگر انسان اس تصور سے خالی ہو تو وہ پھر جو چاہے وہ کرے. اس لیے دیکھیے آخری تیسرے بارے میں جو صورت میں وہ آیا نا اللہ ان الانسان لیطغی، کہ ہرگز نہیں کہ انسان جو ہے سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے. کیوں؟ اور استغنا، وہ دیکھتا ہے اسے فوری پکڑ کا کوئی سامنا نہیں ہے. کیوں؟ کوئی پکڑ نہیں ہے، کسی چیز کا نہیں ہے. جھوٹ بولا، کوئی چھالا نہیں پڑا، کچھ نہیں ہوا. حرام کھایا، رچ بس گیا، کچھ کوئی فوڈ پوائزن نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، بلکہ کروڑوں کمائے تھے، لاکھوں دیکھ کے چھوڑ دیا، پکڑے بھی گئے تو. لیکن ایک چیز ہے جو انسان کو سیدھا رکھ سکتی ہے، وہ کیا؟ ان الی ربک رجعا، کہ تمہیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے. یہ بنیادی ایک تصور ہے کہ انسان کو محاسبے کا معاملہ اور یہی اس کے پاؤں پکڑ لیتا ہے، اس کو جکڑ لیتا ہے کسی برائی کی طرف جانے کے لیے. تو یہ بنیادی 5 باتیں جو ہیں، 7 باتیں ہیں جو ان 4 آیتوں میں انسان سے آئیں. کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایدنا کی درخواست کر رہے ہیں، انعمت علیہم ہیں، جو اس قرآن سے ہدایت پانے والے لوگ ہیں، ان کی یہ اوصاف ہے. انہی کے بارے میں اب فرمایا گیا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی ہیں وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے وہ ہدایت پر ہیں. واولئک هم المفلحون، اور یہی ہیں وہ لوگ جو فلاح پا جائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے. یہ 5 آیتوں میں 7 باتیں ہیں. نمبر 1، ہدایت کا منبع سر چشمہ کیا ہے؟ قرآن مجید. نمبر 2، ایمان بالغیب، یہ تمہارے لیے جو ہے وہ ہے کہ آخرت پر ایمان، اللہ سے ملاقات کا یقین، یہ ہے معاملہ جس کو سمجھنا ہے. جنت کا معاملہ، حساب کتاب کا معاملہ، ڈے آف ججمنٹ کے متعلق تمہاری جو ہے وہ جو ہے یہ غیب کی باتیں ہیں، لیکن اس میں تمہیں اس پر جو ہے وہ رہنا، جس کو قرآن مجید ایقان آخرت کا. یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. مما رزقناہم ينفقون، جو اللہ نے رزق دیا اس میں سے انفاق کرتے ہیں. یعنی کہ مسلسل آگے پھر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے جب اسی کو قرآن کھولتا ہے. مومنین کے صفات میں سورہ مومن میں مطالعہ کریں گے، اور سورہ اپنا بارش کی ان آیت کے حوالے سے وہاں پہ آپ الفاظ دیکھیے گا، للزکاۃ فاعلون، مسلسل کاربند رہتے ہیں. ان کی مطلب کوشش یہ ہوتی ہے اللہ کے معاملے میں انفاق کرنے کی، اسی طرف میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر اے نبی جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے لوگوں پر نازل کیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور محاسبے کا تصور ان کے اندر اس قدر اجاگر ہے کہ وہ آخرت کے معاملے میں جو ہے اس پہ ایقان ان کو ہے. تو ایسے ہی جیسے بالکل کہ یہ اب ہوا کب ہوا. اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. اولئک هم المفلحون، اور یہی ہیں وہ لوگ جو فلاح پانے والے. مفلحون، فلاح پانے والے. اسی کے عنوان سے میں نے ینگ مفلحون کے نام سے بھی ایک بنایا تھا جس میں ینگسٹرز کے حوالے سے میں کچھ ورک شاپس کا کر رہا ہوں. تو یہ آج جو ہے وہ مطلوب انسان اور مفلحون یہی ہے. قرآن اللہ جو مطلوب ہو گئے وہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری زبان سے جو کوئی الفاظ غلط نکل گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن سے محف کر دے اور مجھے اس پر معاف رکھے. انشاءاللہ العزیز آگے پھر یہ جو ہم یہ پہلا سمجھ لیجئے کہ اب یہ کریکٹر ہے یا وہ شخصیات ہیں جو سلیم الفطرت اور سلیم الانسان کے بیس پر ہیں. اب ان سے جو روح گردانی کریں گے وہ ہے وہ پھر ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کا جو ہے ہم مطالعہ کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.